میرا نام شگفتہ ہے۔ میری عمر اس وقت 19 سال ہے۔ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوں۔ میں سیکنڈر کی طالبہ ہوں۔ میں نے میٹرک اور پرائمری گاؤں کے نزدیک ہی ایک سکول سے حاصل کی تھی۔ سکول جانے کے لیے رکشے سے صرف 5 یا 7 منٹ لگتے تھے، جبکہ پیدل جانے میں 20 منٹ لگ جاتے تھے۔ میں تو زیادہ تر پیدل ہی سکول جاتی تھی، کیونکہ مجھے پیدل چلنا بہت اچھا لگتا تھا۔ میری دیکھا دیکھی گاؤں کی دوسری لڑکیاں بھی میرے ساتھ ہی پیدل سکول جانے لگی، اور اس طرح ہمارا 8 لڑکیوں کا گروپ بن گیا، جو صبح کٹھی سکول جاتی اور چھٹی کے ٹائم کٹھی واپس آتی۔ میں بہت زیادہ خوبصورت اور سمارٹ تھی، اسی وجہ سے بہت سے لڑکے میرے آگے پیچھے پھرتے رہتے تھے، لیکن میں کسی کو بھی مڑ کر نہ دیکھتی تھی اور چپ چاپ وہاں سے گزر جاتی۔ صرف اپنے راستے پر آنا اور اپنے راستے پر ہی واپس چلے جانا میرا ہر روز کا معمول تھا۔ ہم 2 بہنیں تھیں، جبکہ ہمارا ایک ہی اکلوتا بھائی تھا۔ ہمارے بھائی کا نام عامر ہے۔ بھائی عامر ہم دونوں بہنوں سے بڑا ہے۔ میرے بھائی کا ایک دوست بھی تھا، جس کا نام ندیم تھا۔ وہ دونوں کٹھے پڑھتے تھے، اسی لیے ندیم اکثر ہمارے گھر آ جاتا، اور پھر بھائی اور ندیم گھنٹوں کٹھے پڑھتے رہتے۔ میرے بھائی کا دوست ندیم بہت ہی زیادہ خوبصورت اور ہینڈسم تھا۔ پہلی بار کوئی ایسا انسان میرے دل کو اچھا لگا تھا۔ ندیم بھی اکثر میری طرف ہی دیکھتا رہتا تھا، لیکن میں یہ تو نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے پیار بھی کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ میں تو اپنا دل کب سے ندیم کو ہی دے بیٹھی تھی۔ اکثر وہ بیشتر 2-3 دن کے بعد ہمارے گھر آتا، اور بھائی اسے گھر سے ملحقہ بنی بیٹھک میں بٹھاتے تھے اور اس کی خوب خدمت کرتے، اسے اچھا کھلاتے پلاتے، اور پھر دونوں خوب ہلا گلا بھی کرتے۔ جب بھی ندیم ہمارے گھر بھائی کے ساتھ پڑھنے آتا، میں اس کو اپنے گھر کی کھڑکی سے چھپ چھپ کر دیکھتی تھی۔ ایک دن بھائی اس کے لیے باہر سے گولڈ ڈرنک اور بسکٹ وغیرہ لینے کے لیے گئے۔ میں جلدی سے بیٹھک میں چلی گئی اور وہیں بیٹھ کر ندیم سے باتیں کرنے لگی۔ وہ بھی مجھے وہاں دیکھ کر خوش ہوا۔ میں تھوڑا سا آزاد خیال لڑکی ہوں، اسی لیے جو بھی دل میں ہوتا تھا میں منہ پر ہی کہہ دیتی تھی۔ اسی لیے میں نے ندیم سے بھی کہہ دیا کہ ندیم میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میرے یہ بات سن کر وہ ایک دم سے چونک پڑا اور گھبرائی ہوئی آواز میں مجھے کہنے لگا کہ دیکھو شگفتہ، میری بات سنو، میں تو تمہارے بھائی کا بہت اچھا دوست ہوں، اور تم یہ بات جانتی ہو کہ ہم دونوں کلاس فیلو ہیں اور ہماری بہت اچھی دوستی بھی ہے، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں کی دوستی خراب ہو جائے۔ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ جواب سن کر میں پریشان ہو گئی اور ندیم سے کہا کہ تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم بھی مجھ سے پیار کرتے ہو یا نہیں۔ کچھ لمحے سوچ کر ندیم نے جواب دیا کہ ہاں شگفتہ، میں تم سے پیار کرتا ہوں اور ہر روز تمہیں چپکے دیکھتا ہوں۔ میرے دل میں بہت ارمان ہیں کہ کاش میری شادی تم سے ہو جائے اور تم مجھے مل جاؤ، لیکن شگفتہ اس پیار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرا جگری دوست عامر میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ میرے دوست نے میری ہی بہن سے چکر چلا لیا؟ اسی لیے شگفتہ میڈم، تم میرا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ میں نے کہا لیکن ندیم، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں تمہیں اپنے دل سے کبھی نہیں نکال سکتی۔ یہ سن کر ندیم کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے کہنے لگا کہ شگفتہ، تم اب چلی جاؤ، عامر بھائی آنے والا ہے، اس سے پہلے کہ انہیں کسی بات کا پتہ چلے۔ یہ سن کر میں وہاں سے روتی ہوئی اندر آ گئی۔ مجھے آتے ہوئے امی نے دیکھ لیا اور امی مجھ سے پوچھنے لگی کہ شگفتہ بیٹی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا کہ امی بس ایسے ہی دل بہت اداس ہے۔ یہ کہتی ہوئی میں وہاں سے آئی اور اندر اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اس دن کے بعد ندیم چپ چاپ نظریں جھکا کر ہمارے گھر آتا اور بھائی عامر کے ساتھ کمبائنڈ ریڈی کر کے اسی خاموشی سے چلا جاتا، نہ تو میری طرف دیکھتا اور نہ ہی کوئی بات کرتا تھا۔ اس دن کے بعد میں بھی خاموشی سے رہنے لگی تھی۔ میں اکثر سوچتی کہ ندیم ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، اگر اس طرح ہو گیا تو پھر کیا عزت رہ جائے گی میری اپنے بھائی عامر کی نظروں میں، اور ندیم کی بھی کیا عزت رہ جائے گی؟ ان دونوں گہرے دوستوں کی دوستی تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ان دونوں کی دوستی اتنی اچھی تھی کہ گاؤں کے لوگ مثالیں دیتے تھے، لیکن اس کے بعد تو لڑائی جھگڑے ہو گئے، لیکن اس سب کے باوجود بھی میرا دل نہیں مان رہا تھا، کیونکہ مجھے ندیم ہر حالت میں چاہیے تھا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن بھائی نے گھر آ کر سب کو بتایا کہ سب لوگ تیاری کر لو، میری جگری دوست ندیم کی شادی ہو رہی ہے اور اس نے ہم سب کو شادی میں بلایا ہے۔ بھائی کی یہ بات سن کر میں تو ایک دم سخت میں آ گئی،
کیونکہ یہ خبر میرے لیے کسی پہاڑ کے ٹوٹنے سے کم نہیں تھی۔ میرا دل کچی کچی ہو گیا۔ پھر میرے سب گھر والے ندیم کی شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ میں ہر روز اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر روتی اور مرتی تھی، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے تو ندیم کو بات بتا دی تھی، لیکن جب تک ندیم کی طرف سے کوئی ہاں نہیں ہوئی میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں نے ندیم سے بات کرنے کا سوچا کیونکہ شادی میں تو صرف 3 دن رہ گئے تھے۔ ایک دن جب ندیم ہمارے گھر آیا تو میں نے اس سے بات کی کہ ندیم میری بات سنو، دیکھو ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے، تم شادی کو روک سکتے ہو۔ لیکن ندیم نہیں مانا اور بولا شگفتہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، چپ ہو جاؤ اور ہماری دوستی کے درمیان مت آؤ۔ دیکھو میں بھی تو اپنے پیار کی قربانی دے رہا ہوں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آ ہی گیا جس دن ندیم کی شادی ہونا تھی۔ میں شادی میں نہ گئی اور گھر والوں کو اپنی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے گھر میں ہی رہی اور اس کی شادی میں نہیں گئی اور اپنے کمرے میں لیٹی پورا دن روتی ہی رہی۔ میرے علاوہ سب گھر والے شادی پر چلے گئے تھے اور پھر ندیم کی شادی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی میرا دل اور میرے سارے خواب ٹوٹ کر کچی کچی ہو کر بکھر گئے۔ میں اب چپ چاپ رہنے لگی تھی۔ وقت گزرنے کا پتہ نہیں لگتا۔ پھر پتہ نہیں 2 ماہ کیسے گزر گئے اور ندیم کی شادی کو بھی 2 ماہ گزر گئے۔ ان 2 مہینوں میں ندیم کبھی بھی ہمارے گھر نہیں آیا۔ ایک دن بھائی نے گھر آ کر ہم سب کو بتایا کہ آج ندیم کی امی مجھے بتا رہی تھی کہ تمہارا دوست اپنی بیوی کو نہ بلاتا ہے اور نہ ہی اس کے پاس جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ تو اپنی بیوی کو نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں۔ بیٹا ندیم کی شادی کو 2 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن اس نے آج تک اپنی بیوی کے ساتھ یہی سلوک کر رکھا ہے۔ ندیم کی بیوی بھی مجھ سے شکایت کر رہی تھی۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ عامر بھائی تم ہی بتاؤ کہ آخر مجھ میں ایسی کیا خرابی ہے، تم تو اس کے بہت قریبی دوست ہو۔ عامر بھائی جب یہ بات گھر آ کر امی کو بتا رہے تھے تو میں بھی اپنے کمرے میں لیٹی سن رہی تھی۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ کیا یہ سب کچھ اپنی بیوی کے ساتھ ندیم میری وجہ سے کر رہا ہے؟ اب وہ آج بھی مجھ سے پیار کرتا ہے؟ میں نے دل میں سوچا کہ شاید قسمت میں ہم دونوں کا ہی ساتھ لکھا ہو۔ یہ سوچ کر میں نے ایک مختصر میسج ندیم کو بھیجا، لیکن اس کا جواب نہ آیا۔ کچھ دنوں بعد ندیم اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی ہو گئی اور پھر ایک دن مجھے ندیم کی کال آئی۔ میں بہت خوش ہوئی۔ ندیم مجھے کہنے لگا کہ شگفتہ آج رات میں تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں، ہم یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے، وہاں ہمیں کوئی ڈھونڈ نہ پائے گا۔ میں تو پہلے ہی اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں فوراً تیار ہوئی اور وہ مجھے 1 بجے کے قریب لینے آ گیا۔ اس وقت سب گھر والے گہری نیند سو رہے تھے اور پھر ہم رات کے تقریباً 1 بجے گھر سے نکلے اور ساری رات سفر کرتے رہے اور اگلے دن شام کو اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ ندیم کے گھر والے اور میرے گھر والے ہم دونوں کو ڈھونڈتے رہے، لیکن ہم کسی کو بھی نہ ملے۔ بھائی عامر کو بھی اب یہ پتہ چل گیا تھا کہ ندیم آخر اپنی بیوی سے کیوں خوش نہیں تھا۔ بھائی عامر نے گھر میں بہت ہنگامہ کیا اور ندیم کے گھر جا کر بھی بہت زیادہ شور شرابہ کیا اور ان کے گھر جا کر دھمکیاں بھی دی۔ 6 مہینے تک وہ لوگ ہمیں ڈھونڈتے رہے۔ ہم نے اپنے موبائل فون بند کر دیے تھے اور پھر 6 مہینے بعد ایک دن ندیم نے اپنے ابو کو کال کی کہ ابو آپ پریشان نہ ہوں، ہم خیریت سے ہیں اور ہم دونوں نے شادی کر لی ہے۔ پھر ندیم نے انہیں بتایا کہ ہم دونوں نے جاتے ہی اگلے دن نکاح کر لیا تھا۔ ندیم کے ابو کہنے لگے کہ بیٹا آپ لوگ واپس آ جاؤ، آپ لوگوں کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ندیم کے گھر والے کافی اثر و رسوخ رکھتے تھے، اس کے ابو اچھی پوسٹ پر لگے ہوئے تھے۔ ان کے تسلی دینے سے ہم دونوں واپس گھر آ گئے۔ جب میں ندیم کے گھر آئی تو اس کی بہنیں، اس کی بڑی بھابھی اور اس کی ماں مجھ سے بالکل بھی اچھا سلوک نہیں کرتی تھی۔ ندیم جب صبح کام پر چلا جاتا وہ مجھ سے گھر کا سارا کام کرواتی، لیکن میں بھی ان کے آگے نوکروں کی طرح کام کرنے والی نہیں تھی۔ اسی بات کو لے کر ہم سب کے درمیان بہت لڑائیاں ہوتی۔ ندیم بھی ایک کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر تھا، بہت اچھا کماتا تھا۔ آج میری شادی کو 7 سال گزر چکے ہیں۔ میرے بڑے 2 بیٹے ہیں اور ایک چھوٹی بیٹی ہے۔ ندیم کے 2 بھائی ہیں اور دونوں شادی شدہ ہیں۔ آپس میں درانی جٹھانی مل کر رہتی ہیں اور میری چھوٹی بہن اور میری امی کبھی کبھار مجھ سے ملنے کے لیے آ جاتی ہیں۔